نگران وزیر خزانہ نے جو ایف بی آر میں پالیسی اور وصولی کو الگ الگ کرنے کیا تھا اور ان لینڈ اتھارٹی بمقابلہ کسٹمز کو بھی الگ کرنے کی اصلاحات کا آغاز کیا تھا، وہ دنیا میں بیشتر ممالک میں ایسا ہو رہا ہے۔ اورنگزیب صاحب، آپ ان اصلاحات اور ریفارمز کو جاری رکھیں گے؟ ڈاکٹر شمشاد نے ہمیں بڑی ڈیٹیل پریزنٹیشن دی ہے، انہوں نے اس میں بہت سوچ وچار کی تھی۔ مائی پرسنل ویو از اٹس اے گڈ پروپوزل، اور اس پہ دو چیزیں ہم نے کی ہیں۔ ایک کمیٹی جو ہے پرائم منسٹر خود اس کو چیئر کر رہے ہیں، بوتھ ان ٹرمز آف ایف بی آر ریسٹرکچرنگ اینڈ ڈیجیٹائزیشن۔ ایک امپلیمنٹیشن کمیٹی ہے جو میں چیئر کر رہا ہوں، اور یہ جو پروپوزل ہے اس کو ہم انشاءاللہ آگے لے کر چلیں گے۔ عمران خان تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت 5 سے 6 مہینے بھی نہیں چل سکے گی، اینڈ گاڈ فوربڈ اگر حکومت ڈیریل ہو گئی، حالات ایسے ہو گئے، what are we looking at economically in terms of the consequences؟ کیا نتائج ہوں گے معاشی اعتبار سے؟ People can make their statements and they can have different views. They have the prerogative of having those views. I don't agree with those views. ہم نے تو یہ ہے کہ implementation اور execution میں جانا ہے. That is our focus and we have to be laser focused on that. Not get distracted by these statements. Okay, and last question, اورنگزیب صاحب، جب پی ٹی آئی کی حکومت کو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے چلتا کیا تھا، آپ تب ایک بڑے متحرک بینکر تھے، یو ور اکنامکلی آف کورس آن ٹاپ آف یور گیم، کیا واقعی ڈیفالٹ کا خطرہ تھا تب سر؟ دیکھیے، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ جب آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں، مہر بڑی سمپل سی بات ہے، جب آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں دیر از نو پلان بی، اسی لیے آئی ایم ایف کو لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ کہا جاتا ہے۔ اگر پلان بی ہو تو پھر آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دین وی شوڈ ایگزیکیوٹ پلان بی۔ تو اس لیے یہ، اور دیکھیں یہ بڑا لائٹلی بات کر دیتے ہیں کہ جی ڈیفالٹ ہو گیا، اگر ڈیفالٹ ہو سکتا ہے۔ So we were at the brink of default in 2022? We should not compare ourselves to other countries. This is a country of 240 میں صرف آپ سے سیدھا سوال پوچھ رہی ہوں، were we at a brink of default؟ کیا دیوالیہ ہونے کا خطرہ تھا 2022 میں اپریل میں؟ دیکھیے، میں تو بڑا کلیئر ہوں، اگر آئی ایم ایف کا اس وقت بیک سٹاپ نہ ہوتا تو اور آپ نے خود دیکھا ہے کہ یہ ساری جو کمرشل فلوز کی ایپیٹائٹ چلی جاتی ہے، تو ڈیفالٹ اگر if you suddenly take the IMF umbrella out and all of these liabilities become payable right away, then yes. Very well indeed, sir. I think that people who don't see you as a politician, you'll soon be one of the giants among politicians. Very diplomatic and clever at answering questions. مگر آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ اورنگزیب صاحب. Wish you the best of luck. I hope we see positive results in the weeks and months to come.